أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرضين فجعل فيها ما شاء ومن شاء وكيف شاء فاختار من عباده عبادا مرسلين وأنبياء منتجبين فمنهم عبد منقذ وملك مقتدر وأئمة هداة ميامين. ثم أمرنا باعتصام من جعلهم سفينة نجاة وباب علم ودرب حكمة، وأوصفهم بقوله وأراد لهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه محمد المصطفى وعليه المرتضى وفاطمة الزهراء وحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء والسلالة من عترته إلى يوم الدين، واللعنة الدائمة الخالدة على من انحرف عنهم وتمسك بغير حبلهم من حين انحرافهم إلى يوم حسابهم يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. بر محمد وآل محمد صلوات. چونکہ یہ مجلس متعدد متعلقین اور احباب و اعزاء کے ایصال ثواب کے لیے ہے، اس لیے میں بانی مجلس جناب چھوٹک میاں فیروز حیدر صاحب، اسی طرح سے جناب علی حیدر گنجے صاحب کا بہت بہت آبھاری ہوں، شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ اہتمام کیا اور یہ انتظام کیا. اسی طرح سے میں نگران مجلس، جس کی زیر نگرانی یہ مجلس منعقد ہو رہی ہے، جناب مولانا ظفر الحسن صاحب قبلہ حفظہ اللہ تعالی، جو میری اپنی زندگی میں شاید پہلی مرتبہ کا یہ اتفاق ہے کہ ہم دونوں اس بستی میں بیک وقت ہیں. یہ میرے لیے خوش قسمتی ہے حضور کہ آپ کے لبوں کو جو نہ مسکراتا ہوا دکھتا ہے نہ روتا ہوا دکھتا ہے. میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں جو تامل ناڈو آندھرا پردیش، میرے خیال میں جی ہاں چتوڑ کاولکنڈا آندھرا پردیش کا حصہ ہے. وہاں پر ایک سسٹم ہوتا ہے، قاضی شہر کہا جاتا ہے، تو قاضی شہر بولتے ہیں لیکن بولنے میں قاضی شہر کہنے لگتے ہیں اس کو. تو قاضی شہر کے منصب پر فائز ہیں یہاں، اس کی بھی ہم سب کو خوشی ہے جناب. بہرحال بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف فرمائی کا. اور اسی طرح سے منتظم اور ناظم مجلس جناب سید مہدی حسینی صاحب، جو یقیناً ہمارے مصطفیٰ آباد کی زینت ہیں اور ہماری محفلوں کو گرمائے رہتے ہیں، سجائے رہتے ہیں اور اس کے نظم و نسق کو بحال رکھتے ہیں. تو ان کا بھی میں بہت بہت شکر گزار ہوں جناب مہدی حسینی صاحب. اسی طرح سے یہ جو اس کا چوتھا رکن ہے، ہر مجلس کے رکن ہوتے ہیں کتنے؟ سب سے پہلا رکن اساسی ہے بانی مجلس، دوسرا بہت مہم رکن ہے وہ ناظم مجلس، اور تیسرا جو سے مہم ہے وہ ناظر مجلس، اور جو ان سب سے مہم ہے وہ حاضر مجلس. صلوات پر محمد وآل محمد.
حاضرین مجلس، اور حاضرین مجلس میں تمام وہ مومنین آتے ہیں جن کے ایمان کی بنا پر اس مجلس کا قیام ہوتا ہے۔ اگر بانی دعوت عام دیتا رہے، دعوت خاص دیتا رہے، اور نظامت کرنے والا نظامت کرتا رہے، اور نگرانی کرنے والا نظارت کرتا رہے، اور ایمان لانے والے حاضر نہ ہوں، ایمان لانے والے حاضر نہ ہوں، تو مجلس منعقد نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا میں اس مقام پر تمام حاضرین مجلس کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ وہ لوگ تشریف لائے اور ہمارے حیدر علی غنچہ صاحب کی حوصلہ افزائی کی، اور ان کا شکریہ اپنے ادا کیا، اور اپنے حضور سے ان کے مرحومین کو ایصال ثواب کیا۔ مجھے خبر دی گئی ہے کہ جناب حیدر علی غنچہ صاحب کی یہ مجلس بہت تاخیر سے ہو رہی ہے، بہت تاخیر سے ہو رہی ہے، اور میں جناب غنچہ صاحب آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں، اور بہت ہی نیک بندے ہیں۔ آپ کے چہرے سے، آپ کی آنکھوں سے عیاں ہے کہ آپ کی ایک حسرت تھی، ایک ارمان تھا آپ کو کہ اپنے دادا دادی نانا نانی جو بھی آپ کے متعلقین ہیں، ہمارے بستی کے باشندے ہیں، ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کریں اور اچھے سے کوئی مجلس منعقد کریں، لیکن فقر و غربت نے جناب کو اجازت نہ دی، فقر و غربت نے جناب کو اجازت نہ دی۔ اس مجلس کے ارمان نے ان کو مجبور کیا کہ وہ کسب رزق حلال کریں، ٹرک چلا کر کے اپنی بستی کو چھوڑیں اور دور جا کر کے اپنے کو خطرے میں ڈال کر کے۔ ہماری دعا ہے آپ کو جناب غنچہ صاحب اس مجلس کے طفیل میں، مومنین کے آمین کے طفیل میں، کہ آپ ہمیشہ ہمیشہ محفوظ و سالم رہیں گے، کبھی بھی کسی طرح کا حادثہ آپ کی زندگی میں، آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے ساتھ رونما نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہمیشہ محفوظ رکھے۔ یہ جناب کی محنت اور کاوش کے نتیجے میں اس مجلس کا اہتمام کیا گیا ہے، اور یاد رکھیے گا غنچہ صاحب کی کسب رزق حلال عبادت ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ خیر و مکتسب بالمرء مالا طیبا، سب سے بہترین چیز جو انسان حاصل کرتا ہے ان میں سے وہ مال طیب ہے، مال طیب۔ تو پوچھا گیا اے رسول اللہ یہ مال طیب کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگے کہ من کسب بعرق یمینہ بعرق یمینہ یا بعرق جبینہ وقد یمینہ، من کسب بعرق جبینہ وقد یمینہ، یعنی مال طیب وہ ہے جو ماتھے کی پیشانی اور ہاتھوں کی تھکاوٹ کے ذریعے ہاتھوں میں آئے۔ سبحان اللہ۔ ماتھے کے پسینے اور ہاتھوں کی تھکاوٹ سے جو پیسہ ہاتھ میں آتا ہے اس کو طیب و طاہر مال کہا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی ایسا پیسہ آئے جس میں نہ ماتھے پر بل پڑے اور نہ ہاتھوں میں کسی قسم کی تھکاوٹ محسوس ہو، اس مال کو کہتے ہیں ربا، اس مال کو کہتے ہیں رشوت، اس کو کہتے ہیں چوری، اسے کہتے ہیں ڈکیتی، اسے کہتے ہیں غصب، اسے کہتے ہیں مال حرام۔ اور اگر آپ نے مال حرام کے ذریعے سے راہ خدا میں خرچ کیا تو خداوند متعال تک وہ پہنچتا نہیں، بلکہ عذاب بن کر کے، نار جہنم کا ٹکڑا بن کر کے اس کے سر پر پٹک دیا جاتا ہے۔ ولو یہ کہ حرام بھی ھذا من فضل ربی اور حلال بھی ھذا من فضل ربی، ہم نے کہیں بھی نہیں دیکھا، ہم نے جہاں جہاں بھی پورے ہندوستان میں گھروں پر دیکھا ہے تو یہی دیکھا ہے ھذا من فضل ربی۔ اب وہ حرام مال تھا تو بھی ھذا من فضل ربی، حلال تھا تو بھی ھذا من فضل ربی، جبکہ فضل رب وہ ہے کہ من اکلا بعرق جبینہ وقد یمینہ۔ فضل خدا وہ تھا جو ماتھے پر شکن آ گئی، ہاتھوں پہ تھکن آ گئی تو وہ مال طیب تھا۔ غنچہ صاحب آپ کو ہم سب کی طرف سے مبارکبادی ہے کہ آپ محنت و مشقت سے چار پیسے کماتے ہیں، اس پیسے سے اپنی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، اور آج مولا حسین کے لیے ایک مجلس اعزا کا اہتمام کیا ہے، اور اپنے متعلقین ابن حسن مرحوم، ابن محمد باقر مرحوم، کنیز شیرین مرحومہ بنت مہدی حسن مرحوم، مہدی حسن مرحوم، کنیز صغرا مرحومہ، محمد رحمان مرحوم، ام لیلہ مرحومہ کربلائی کے لیے ایصال ثواب کیا ہوا ہے۔ لہذا میں چاہتا ہوں اب تمام مومنین میرے ساتھ اپنی آواز کو کھول کر کے
ایک مرتبہ الحمد اور 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ کر ان مرحومین کی روح کو ایصال کرتے ہیں۔ میرے ساتھ پڑھیے گا بلند آواز سے، پورے محلے والوں کو حوصلہ افزائی ہوگی، جناب کی حوصلہ افزائی ہوگی، اور ہمارے سماج میں، ہماری محفل میں ایک وائبریٹ ہوگا جو نور افشانی ہوا کرے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ خدایا ہم نے 1 مرتبہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید اور درود شریف کی تلاوت کی اور اس مجلس کا اہتمام کیا، اس کا ثواب ان تمام منظورین کی روح کو ایصال فرما، ان کی روحوں کو شاد فرما، اور جو حاضرین ہیں ان کے تمام متوفی افراد جو ہمارے درمیان نہیں رہ گئے ان کی مغفرت فرما، اور فاطمہ زہرا اور علی مرتضیٰ کے ساتھ ان کو جنت میں جگہ عنایت فرما۔ اپنی بزم کو، اپنی مجلس کو مولا پر درود کے ذریعے مزین فرمائیں۔ صلوات بر محمد و میں جناب مولانا محمد حسن صاحب قبلہ اور بزرگان، ہمارے محلے کے تمام بزرگان اور جوان افراد جو تشریف لائے ہیں، ایک ایک فرد کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، جناب گنجا صاحب کی طرف سے اور ان کی فیملی کی طرف سے۔ جی ہاں، عرض یہ ہے کہ ہم کو 4:45 بجے تک بیان کو اختتام کرنا ہے، بیان تک پای تکمیل تک پہنچانا ہے، تو اس لیے بہت ہی مختصر میں کچھ مفید باتیں اور محظوظ ہونے والی باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیت ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ ہم نے کچھ لوگوں کو امام بنایا۔ آواز تیز تو نہیں ہے مائک کی؟ یہ دیکھیے کیا ہو رہا ہے اس کو۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے لوگوں کو امام بنایا ہے، امام پیشوا بنایا ہے، لیڈر بنایا ہے، گائیڈ بنایا ہے۔ یہدون بامرنا، جو ہم چاہتے ہیں وہ بتاتے ہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ یعنی ہم نے کچھ لوگوں کو گائیڈ بنایا ہوا ہے، لیڈر بنایا ہوا ہے، اور وہ بتاتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ یہاں پر 2 چیز ہوا کرتی ہے، ایک اللہ خود چاہتا ہے اور ایک اللہ کے بندے خود چاہتے ہیں۔ تو اگر کوئی انسان ہو جو بندہ ہے اللہ کا مگر مرضی ہے اس کی اپنی، اگر وہ اپنی مرضی کی تبلیغ کرے تو وہ امام نہیں ہے۔ سنیے گا غور سے، اگر انسان ہے اللہ کا بندہ ہے، وہ تبلیغ کرے، ترویج کرے، پہنچائے اپنی مرضی کو، تو وہ امام نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے انسانوں میں ایک فرقہ ہے، اس کو شیعہ اثنا عشری کہتے ہیں۔ وہ ایسے لوگوں کی پیروی کرتے ہیں کہ یہ وہی کہتے ہیں جو خدا کہتا ہے، بلکہ خدا وہی کہتا ہے جو یہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ خدا وہی کرتا ہے، خدا وہی کہتا ہے جو یہ کرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں۔ اتنا نہیں، اللہ نے خود کہہ دیا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اے میرے اہل بیت، اے میرے گھر والے، ارے باپ رے باپ، یہ میں نے کیا کہہ دیا؟ اے میرے گھر والے، یعنی اللہ بھی گھر والا ہے۔
اللہ بھی گھر والا ہے؟ جواب ہے جی۔ جب اللہ کا گھر مکے میں ہے تو گھر والے کہاں ہیں؟ جب اللہ کا گھر مکے میں ہے تو گھر والے کہاں ہیں؟ گھر بغیر مکین کے نہیں ہوتا، مکان کی عظمت ہوتی ہے مکین سے، اور مکان ہوتا تب ہے جب مکین ہو۔ اگر مکین نہ ہو اس کو مکان نہیں کہتے، کہتے ہیں پڑا ہے، پڑا ہے۔ لیکن اللہ کا گھر کیا تھا؟ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، ہم نے گھر کو بنایا ہے آباد۔ کیا کہنا؟ ہم نے گھر کو بنایا ہے آباد، یہ پڑا نہیں ہے بلکہ آباد ہے۔ اتنا ہی نہیں، وَجَعَلْنَاهَا هُدًى لِلْعَالَمِينَ، یہ تو ایسا گھر ہے کہ سارے جہاں کو ہدایت دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ گھر ہی ہدایت دے رہا ہے تو گھر والوں کی ہدایت کا کیا عالم ہوگا؟ یہی تو ہوگا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ وجعلناہم اللہم صلی علی محمد وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، اور ہم اسی بنا پر منحرف ہو گئے، ہم منحرف ہو گئے۔ وہ منحرف نہیں ہوئے ہیں، وہ تو سلسلہ ضلالت چلا ہی آ رہا تھا جناب، وہ سلسلہ کفر چلا آ رہا تھا، اسی کی پیروی کر رہے تھے۔ ہم ایک مرتبہ ان کی لائن پہ آ گئے تھے، جیسے ہی لائن پہ آئے تھے کہ ہم کو ایک آدمی نے میدان غدیر میں اعلان کر کے بتا دیا کہ دیکھو اس لائن پہ مت جانا، اس لائن پہ رہنا، اس لائن پہ مت جانا، اس لائن پہ رہنا۔ اسی لیے ہم منحرف ہوئے ہیں، وہ منحرف نہیں ہوئے ہیں۔ ہم نے انحراف کیا تھا خط کفر سے، خط ضلالت سے، خط باطل سے، خط اپنی مرضی سے، جو اپنی مرضی سے کرتے تھے ان کو چھوڑ کر کے ہم نے ایسی کی پیروی کی کہ ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد، جو اپنے کو بیچ کر کے اللہ کی مرضی کا سودا کرتے ہیں۔ حضور اپنے کو بیچ کر اللہ کی مرضی کا سودا کرتے ہیں، ہم ان سے متمسک ہیں، ہم ان کی پیروی کرتے ہیں، لہذا ہمارا مقایسہ مت کرنا کسی سے، ہم قابل مقایسہ ہی نہیں ہیں۔ اور کیا خوب کہا ہے میرے آپ کے مولا امام صادق علیہ السلام نے، لا اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اگر وہ کہتے لا یقاسو بی من حاضر امت احد، مجھ سے کسی کا بھی مقایسہ نہیں کیا جا سکتا پورے بشریت میں، تو میں سمجھتا کہ بات تو صحیح ہے، کیونکہ وہ اصدق الصادقین ہیں، وہ عالم عصر ہیں، عالم دہر ہیں، وہ تو میں تو مان لیتا۔ لیکن انہوں نے جو جملہ استعمال کیا ہے، کہتے ہیں لا یقاسو بنا من حاضر امت احد، ہمارا مقایسہ اس امت میں کسی کے ذریعے سے نہیں کیا جا سکتا۔ یہ مولا آپ نے یہ ہمارا کیوں کہا تھا؟ کہ ہمارا، آپ یہ سمجھیے گا کہ ہم سب جو 12 کے 12 ہیں یہ تو ایک ہیں، ان کے لیے ایک لفظ آئے گا لا یقاس بی احد، ہم سے کسی کا مقایسہ نہیں، ہم بے مثال ہیں، ہم لا ثانی ہیں۔ لیکن جب میں نے بنا کہا تھا، یعنی اے میرے شریو، یعنی اے میرے شریو، ہمارا یعنی میرا اور میرے شریوں کا مقایسہ عالم ہستی کے کسی بشر سے نہیں کیا جا سکتا۔ کیا کہنا؟ یعنی ہم شریوں کا۔ اب میں نے سوال کیا، مجھے سوال پیدا ہوا یہ کون سی بات ہے کہ ہمارا مقایسہ کسی سے نہیں کیا جا سکتا؟ جواب یہ ہے کہ المومن لا تصفہ علی واصف ولا تحرکہ الرواسخ، ایک ایسی چیز ہے کہ مومن کالجبل الراسخ لا تصفہ الرواسف، مومن ایسا مضبوط پہاڑ کی طرح سے ثابت ہے کہ جھونکوں میں جھکتا نہیں، یہ جھمیلوں میں پھنستا نہیں۔
جب سب جھمیلے کر رہے تھے میرا مولا وہ کر رہا تھا جو وہی ہوئی تھی. یہ جھمیلے میں پھنس کر کے خلافت کر رہے تھے، میرا مولا رسالت انجام دے رہا تھا. یہ جھمیلے میں پھنسے ہوئے اختلاف کر رہے تھے، لیکن میرا مولا و آقا وہ کام کر رہا تھا جو پوری تاریخ میں سب سے بہترین کام تھا. میں کہتا ہوں واہ مولا علی، آپ کی کیا شان ہے، آپ کرتے ہی وہی ہو جو بہترین ہوتا ہے. مولا نے بڑھ کے کہا نہیں جناب، نہیں، میں بہترین نہیں کرتا ہوں، جو کرتا ہوں وہی بہترین ہو جاتا ہے. نعرہ حیدری، آج کل ہم لوگ سنتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، صبح سنتے ہیں، باقیت 2 ٹائم ہمیں نہیں سنائی پڑتی، 1 ٹائم سنائی پڑتا ہے. میرا موضوع کوئی ایسا اختلافی نہیں ہے، لیکن ہم لوگ سنتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، نماز سونے سے بہتر ہے. بھائی ایک سونا ہی رہ گیا تھا، اسی سے بہتر نماز ہے؟ نماز جھگڑے سے بہتر ہے؟ نماز حج سے بہتر ہے؟ نماز کھانے سے بہتر ہے؟ نماز سلام سے بہتر ہے؟ یہ سونے کی پیچھے کیوں پڑ گئے جناب؟ یہ سونے سے بہتر ہے. موضوع یہ ہے کہ اگر ہم کہتے حی علی خیر العمل، بہترین کام کے لیے آ جاؤ، بہترین کام کے لیے آ جاؤ، بہترین کام تو انہوں نے چھوڑ دیا ہے، سونے ہی پر جٹے پڑے ہیں. کہنا پڑتا ہے کہ نماز سونے سے بہتر ہے. حی علی خیر عمل، بہترین کام کے لیے آئیے جناب، بہترین کام کے لیے آئیے جناب. بہترین کام کیا ہے؟ نیکوکاری ہے، لوگوں کو ترقی دینا، لوگوں کو بہتر بنانا، سلوک کرنا، محبت کرنا، یہ نیکوکاری ہے. سب سے نیکوکاری تو وہ ہے، سب سے خیر العمل تو وہ ہے جو مولا علی کر جائے. ایک ضربت لگائی تو رسول نے بڑھ کے کہا ضربت ولی یوم الخندق خیر من عبادت الثقلین. اللہ اکبر، کیا کہنا. ایک ضربت چلی تھی تو وہ 2 جہاں کی عبادت سے بہتر ہو گئی. بولو یہ ہے کہ نہیں خیر العمل؟ یہ ہے کہ نہیں خیر العمل؟ جو بھی کام کیا. اور بتاتا ہوں کہ ہم انسان لوگ، ہم لوگوں کی تخلیقات تو ہے کچھ نہ کچھ عجب ڈھرے کی، لیکن عظمت اہل بیت کی تخلیق، میں نے دن بیان کیا تھا کہ اہل بیت کی تخلیق ہی عظمت والی ہے، ان کی تخلیق ہی پر عظمت ہے. مثال کے طور پر کیا پر عظمت ہے؟ مثال کے طور پر ہم لوگ کو جب بیمار کوئی ہوتا ہے تو ہم دوائی کرتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، صاحب کھانسی آ رہی ہے، بلغم پھنسا ہوا ہے، یہاں چیک کرے گا، وہاں چیک کرے گا، ٹیبلٹ لکھے گا، دوائی ہو جائے گی. لیکن کیا کہنا ان لوگوں کا، یہ تو ڈاکٹر کے پاس جاتے نہیں ہیں. جناب غنچہ صاحب کی طرح سے کہ منت مان لیتے ہیں، اے میرے اللہ اگر یہ دونوں بچے حسن حسین شفا پا گئے تو ہم تیری رضا کے لیے 1 دن کا روزہ رکھیں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ادھر منت ماننا تھا، خدا کو شرم آئی، کہنے لگے کہ اے فاطمہ، اے علی مرتضیٰ، ہم نے کائنات کو تو خلق کیا ہے، آپ کے واسطے آپ کو منت ماننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ اشارہ کرو تو ہم سورج پلٹائیں گے، اشارہ کرو تو ستارہ لے کے آئیں گے، اشارہ کرو تو پتھر کلمہ پڑھیں گے، اشارہ کرو تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے. یہ منت ماننے کی ضرورت کیا ہے؟ فاطمہ نے بڑھ کے کہا ہے اللہ یہ ہم کو سب معلوم ہے، لیکن ہمیں آپ سے اتنی محبت ہے کہ آپ کی محبت کا کچھ صلہ دینا چاہتے ہیں، تو صلے کا احسان یہ کہ احسان جتا کر تم سے لیں. صلوات پر محمد و آل محمد. کسی نے پوچھا صاحب تم لوگ صبح شام جو ہے وہ مدح ثنا کرتے رہتے ہو اہل بیت علیہ السلام کی، یہ کیا ہے؟ قرآن میں تو کہیں نام ہی نہیں ہے.
تو میں نے کہا دیکھیے ایسا ہے جیسے حی علی خیر العمل کو کم کر دیا نا. کیا کم کیا تھا؟ یہ کیوں کم کیا تھا؟ یہ پیچھے کیوں پڑ گئے تھے نوم کے؟ جواب ملا تھا کہ صاحب ایک نوم ایسی بھی ہے، ایک نیند ایسی بھی ہے، ایک نیند ایسی بھی ہے کہ اگر وہ نیند نہ ہوتی تو نہ اسلام ہوتا، نہ مسلمان ہوتا، نہ ہدایت ہوتی، نہ نبوت ہوتی، نہ رسالت ہوتی، نہ خدائی ہوتی، نہ جنت ہوتی، نہ جہنم ہوتی. مولا علی کی ایک نیند کا یہ عالم ہے کہ سبب تخلیق کائنات ہے، تو اس کی بیداری کا کیا عالم ہوگا؟ جو سو کر کے اپنی تخلیقات کو کر دے، اور جو بیدار ہو تو کیا کرے گا؟ اتنا ہی ہے کہ اگر بیدار ہو کر کے کچھ کہنے لگتا ہے تو نہج البلاغہ بن جاتی ہے، اور اگر ہاتھ خالی ہو جائے تو لاپتہ کی سند مل جاتی ہے. یہ ہے حی علی خیر العمل. اور ایک اور وجہ تھی کہ جب غدیر کے میدان میں، کیونکہ حضور پاک کو پتہ تھا اسے کیا ہوتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ یہ کہ جو سمجھدار اور وابستہ ہوتے ہیں علم غیب سے، جو ہمارے لیے غیب ہے ان کے لیے شہود ہے. علم غیب نامی کوئی چیز نہیں، یاد کرنا، علم غیب نامی کوئی چیز نہیں ہے. جو ہمارے سامنے ہے، میرے سامنے، وہ میرے لیے شہود ہے، اور جو میرے سامنے نہ ہو میرے لیے غیب ہے. تو اگر ہم انسانوں کے لیے کوئی چیز غیب ہو تو ہمارے اماموں کے لیے وہ شہود ہے. لہذا کبھی نہ کہنا امام عالم غیب ہے، امام عالم غیب ہے لیکن ہمارے غیب کا عالم ہے، اپنے غیب کا عالم نہیں، کیونکہ اس کے پاس کوئی غیب ہی نہیں ہوتا. امام پردہ غیب میں ہے، وہ غیب نہیں ہے، ہم اس سے غائب ہیں. وہ غائب نہیں ہے، ہم غائب ہیں اس سے. وہ یہ تھا کہ غدیر کے میدان میں نماز کا وقت تھا نہیں، لوگوں کو روکنا تھا کہ آؤ بھائی ایک بہت بڑا پیغام ہے، اور وہ پیغام ایسا ہے، میں کسی اور مقام پر پیش کروں گا کہ اللہ نے اپنے اس رسول کو، اپنے اس نبی کو رسول بنایا تھا تو رسالت کیا تھی وہ کسی اور مجلس میں قرآن کی آیتوں سے میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا کہ وہ اللہ کی رسالت نبی کے لیے کیا تھی، کس لیے اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا تھا، اور وہ کیا رسالت تھی وہ میں کبھی اور بتاؤں گا. لیکن اس مقام پر یہ ہے کہ نماز کا وقت نہیں تھا، دن کے 9:30 10 بج رہے تھے آج کے ٹائمنگ کے حساب سے، تو وہ وقت نہیں تھا نماز کا. ظہر بہت دور تھی، ابھی لوگوں کو اکٹھا کرنا تھا کہ لوگ منتشر نہ ہو جائیں. تو اب اگر کہا جائے حی علی الصلاۃ تو نماز کا وقت تھا نہیں، نماز کا وقت تھا نہیں. تو بلال حبشی ابھی زندہ تھے، بلال حبشی ابھی نعمت حیات سے متنعم تھے. وہ ایک چوٹی پر، وہاں تو صحرا تھا، کوئی ایک ٹلہ تھا یا کوئی ایک پیڑ کی جھاڑی تھی جس کا سایہ ہو رہا تھا، وہ اس کے اوپر چڑھ کر کے آواز دینے لگے حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل. جوق در جوق یہ آواز کدھر سے آ رہی ہے؟ اس پیڑ کی طرف سے آ رہی ہے. پیڑ کی طرف جوق در جوق لوگ پہنچنا شروع ہوئے، لیکن کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پر رسول خدا کچھ اپنے کو اونچا کر سکیں. یہاں پر 2 روایت ہے کہ کجاؤں کو اکٹھا کر کے کجاؤں پر پیر رکھا، پیر رکھنے کے بعد ابھی بھی اونچائی تک نہیں پہنچ پا رہے تھے، کیونکہ تاریخ کہتی ہے اس عمر میں 1.25 لاکھ کا مجمع تھا. جتنا ہی مجمع دور ہوتا جاتا ہے وہ شخص سے خطیب، وہ اس کا چہرہ، اس کا مقام شہود کم ہوتا جاتا ہے. یہاں پر اعجاز یہ تھا کہ اپنی آواز کو پہنچانا تھا. سنیے گا غور سے، اپنی آواز کو پہنچانا تھا، اپنا چہرہ بھی دکھانا تھا. غور سے سنیے گا، اپنا چہرہ بھی دکھانا تھا.
بازو میں کون ہے اس کو بھی پہچانوانا تھا. کل یہ نہ کہنا کہ یہ علی تھا، یہ علی تھا، وہ علی تھا، ہم نے دیکھا نہیں. اب یہ سب تو بندوبست ہوا نہیں. آخر امر ہوا یہ کہ تھوڑی سی اونچائی کجاؤں کے ذریعے سے بنائی گئی اور اسرے میں مولا علی کا ہاتھ پکڑ کر کے یوں جتنا ہو سکتا تھا رسول خدا نے اونچا کیا. مگر ہوا یہ تھا کہ مولا رسول خدا کا ہاتھ علی کی کلائی پر تھا. مولا رسول خدا کا ہاتھ اس مقام پر تھا. اب جو ہاتھ دکھ رہا تھا وہ مٹھی بھرے ہوئے ہاتھ تھے جو اونچا تھا. لوگ توجہ کرنے لگے یہ ہاتھ کس کا ہے، یہ ہاتھ کس کا ہے. اتنے میں آواز آئی من کنت مولا وہ فہذا. اللہ اکبر. فہذا علی مولا. اب جو چہرہ دکھا الیوم یئس الذین کفروا، قرآن کی آیت آ گئی. یہ سارے کافر مایوس ہو گئے، ان کا پروگرام سب تہس نہس بست ہو گیا. نعرہ حیدری. اللہم صلی علی. اور جیسے ہی مایوسی کی آیت آئی اس کے فوراً ہی بعد آئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. مطلب یہ ہوا کہ جس دن کافر مایوس ہو جائے وہی نعمتوں کے تمام ہونے کا دن ہے. اللہ اکبر. نعرہ حیدری. علی علی علی. اللہم صلی علی. ابھی تک کافر مایوس نہیں ہوئے تھے، کوشش پہ کوششیں پہم تھی. مگر جب یہ مایوسی کا حکم آ گیا، مایوسی ثابت ہو گئی، تب یہ ہوا کہ ہم نے اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا اور اب اسلام کو میں نے اپنا دین بنا لیا. وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الْخَاسِرِينَ. اور اب جو اسلام کے علاوہ کوئی اور طریقہ اپنائے گا وہ میں قبول نہیں کروں گا، وہ میں قبول نہیں کروں گا، اور وہی قیامت کے دن خاسرین و گھاٹے میں ہوگا. اب دیکھو اسلام کسے کہتے ہیں. میری آنکھوں نے دیکھا تو کہا اسلام ہوا علی ابن ابی طالب. اسلام ہی علی ابن ابی طالب ہے، کیونکہ رضیت لکم الاسلام دینا وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا. دوسری آیت ہے. ایک صاحب نے سوال کیا، آخری بیان میں چاہتا تھا میں سجاد کے بارے میں پیش کروں اور پیش کروں گا. ایک صاحب نے پوچھا کہ آپ لوگ یہ صبح شام فضائل علی فضائل اہل بیت پڑھتے رہتے ہو، قرآن ان کے بارے میں نازل ہوا، قصیدہ خوانی کرتا ہے، ان کا نام کہاں ہے قرآن مجید میں؟ یہ میں نے کہیں اور ذکر کیا تھا. کہاں ہے ذکر؟ کہاں ہے؟ آدم کا نام تو قرآن میں ہے، نوح کا نام تو قرآن میں ہے، ابراہیم کا نام قرآن میں ہے، یوسف و یعقوب کا نام قرآن میں ہے، زکریا و یحییٰ کا نام قرآن میں ہے، یوسف و یعقوب کا نام قرآن میں ہے، نمرود و فرعون کا نام قرآن میں ہے. اتنے سارے نام تو قرآن میں ہیں. مریم کے نام قرآن میں ہیں. یہ جس کی آپ مدح سرائی کرتے رہتے ہو صبح و شام، مجھے دکھا دو کہیں پر ان کا بھی نام ہے. ہو نہ علی کا نام ہے، نہ فاطمہ کا نام ہے، نہ حسن کا نام ہے، نہ حسین کا نام ہے، تو پھر یہ کیا کہتے رہتے ہو؟ اللہ نے چیلنج کیا، تو صحیح میں نے گزشتہ لوگوں کا جتنا بھی نام میں نے قرآن میں ذکر کیا ہے یہ مرحومین کے نام ہیں. سنیے گا اور سے، یہ مرحومین کے نام ہیں
جو زمین پر آئے اپنی یادیں چھوڑ کے چلے گئے، اب تم کو ان پر کوئی اختلاف نہیں، تمہارا ان سے کوئی مفاد نہیں، تمہارا ان سے کوئی ٹکراؤ نہیں، تمہاری ان سے کوئی ضد نہیں، وہ صحیح تھے غلط تھے تمہارے منہ تو بند ہیں، لیکن یہ اگر میں ان کے نام ذکر کر دوں تو کہو گے علی سے مراد فلاں علی ہے، فاطمہ سے مراد فلاں فاطمہ ہے، حسن سے مراد فلاں حسن ہے، حسین سے مراد فلاں حسین ہے، لیکن میں نے اسی قرآن میں ابو لہب کا نام ذکر کر کے بتا دیا کہ تم اس سے فرار نہیں کر سکتے۔ جب ابو لہب کا نام آیا تو کوئی فرار کرنے کا چانس نہیں تھا، لیکن عجب یہ بات ہے اس کے پاس کوئی نمونہ بھی نہیں تھا سوائے اسی جو آیتوں میں ذکر ہے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، جو اس کا پیشہ تھا اسی کو قرآن نے ذکر کر دیا تاکہ یہ کسی اور ابو لہب پر نہ جائیں۔ یہی ابو لہب رہے، یہی لکڑہارا، یہی بے ایمان، یہی فرد، کہیں اور مت جانا فلاں ابو لہب ہے فلاں ابو لہب ہے۔ اب یاد کیا اللہ نے اپنے چاہنے والوں کو اپنے گھر والوں کے کام بتائے ہیں اور چیلنج کیا ہے، میں نام نہیں بتاؤں گا، کام بتاتا ہوں، چیلنج کرتا ہوں، لے کے آؤ اس کے جیسا کام، کر کے دکھاؤ اس کا جیسا کام۔ ان الابرار لفی نعیم انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کر کے دکھاؤ۔ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، کر کے دکھاؤ۔ انما یرید اللہ، کر کے دکھاؤ، کر کے دکھاؤ، کر کے دکھاؤ، ان کے کام کر کے دکھاؤ۔ ہم میں سے ایسے ایسے لوگ ہیں، ہم میں سے ایسے ایسے لوگ ہیں، سوتے بھی ہیں تو محو عبادت، جاگتے بھی ہیں تو محو عبادت، لڑتے بھی ہیں تو محو عبادت، سلو کرتے ہیں محو عبادت، حالت جنگ میں غصہ آ جاتا ہے دشمن کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ عبادت سے ٹکرا رہا ہے۔ کر کے دکھاؤ۔ اگر صفین کے نہر پر قبضہ ہو گیا تو پانی بند کر دیا، مولا علی نے قبضہ کیا، پانی کو کھول دیا، کر کے دکھاؤ۔ بیمار ہو جائے ہو منت مان کے شفا کر کے دکھاؤ۔ لعاب کو کسی آنکھوں میں لگا دو، چشم زخم دور ہو جائے، چشم زخم دور ہو جائے، کبھی بیمار نہ ہو، مجھے کر کے دکھاؤ، مجھے کر کے دکھاؤ۔ اگر یہ پانچوں کے پانچوں، یہ پورے اہل بیت کو لوگ اکٹھا جمع ہو جائے، عرش الہی پوچھنے لگے یہ کون لوگ ہیں تو کر کے دکھاؤ۔ یہ کوئی مقام تو نہیں تھا، اللہ کے فرشتے علی کو بھی جانتے تھے، حسن کو بھی جانتے تھے، حسین کو بھی جانتے تھے، فاطمہ کو بھی جانتے تھے، تو پوچھنے کی کیا ضرورت پڑی؟ جواب ملا، ہم ہر ایک کو الگ الگ پہچانتے تو تھے، لیکن جب یہ اکٹھا ہو گئے اتنا تلالو ہوا، اتنا تلالو ہوا کہ ہماری آنکھیں چوندیا گئیں، اوندیا گئیں، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کتنا بڑا نور تو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہ تھا۔ پوچھنے لگے یہ کون ہے؟ آواز آئی ہم فاطمہ تو، ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا، ایک کا نام لیا باقی کی توصیف کر دی۔ فرشتے سجدے میں گر پڑے، سب کے سب سجدے میں گئے، کہنے لگے آمن بکا یا ربنا انہم اہل بیتک، اے اللہ اب ہم تجھ پر ایمان رکھتے ہیں، یہی ہیں تیرے گھر والے، یہی ہیں تیرے گھر والے۔ جب فرشتوں نے اقرار کر لیا یہی ہیں گھر والے، اللہ نے کہا جبرائیل تم سارے فرشتوں کو لے کے جاؤ، در کے باہر کھڑا رکھنا،
ایک جبرائیل اندر جائے گا، اگر رسول کی اجازت ہوئی تو کسا کے اندر ہوگا، اگر اجازت نہیں ہوئی تو کسا کے باہر پیغام سنائے گا۔ اب تمام سارے فرشتے دمے در، ایک جبرائیل کا فرشتہ، عظیم الشان امین فرشتہ، امین وہی فرشتہ رسول خدا کی بزم میں جاتا ہے، کہتا ہے کہ آپ 5، کیونکہ اب تو پہچان چکا ہے یہ 5 کے 5 ہیں، کہتے ہیں کیا مجھے اجازت ہے کہ میں بھی آ جاؤں؟ فاکون سادسا، میں چھٹا ہو جاؤں، میں چھٹا ہو جاؤں۔ اللہ کے رسول نے کہا انہو نام، ہاں ہو جاؤ، لیکن جب گنتی ہوگی تو تمہارے بغیر ہوگی، پنجتن 5 ہی کہے جائیں گے۔ اللہ یا علی اللہ، پنجتن 5 ہی کہے جائیں گے، تمہارا شمار ہمارے گھر میں نہیں ہوگا، چادر میں تو آ سکتے ہو۔ جبریل نے بڑھ کے پوچھا ایسا کیوں؟ کہا تم نے عرش الہی پر اقرار کیا تھا کہ یہی ہے گھر والے، تو تم کہاں سے شامل ہو سکتے ہو؟ نعرہ حیدری، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان پر وحی کی تھی کہ خیر کریں، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ آج صبح میں بیان سنا اپنے امام سجاد کا، قیامت کے دن 2 نعرہ ہوگا، 2 آواز دی جائے گی۔ وقت میں بہت گنجائش نہیں ہے ورنہ میں اور کچھ پیش کرتا، لیکن میں پہلے سے ریڈی ہو کے نہیں آتا ہوں، مجھے آپ سے محبت رہتی ہے، اس لیے آتے ہیں غیب سے مضامی خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے، صلوات پر محمد والے محمد، آتے ہیں غیب سے تو جی تو خیر عرض یہ محبت میں پیش کرتا ہوں۔ قیامت کے دن جو ہے وہ 2 آواز دی جائے گی، 2 آواز، معنی مطلب ابھی ہم لوگ واضح ہو جائے گا کیا مطلب ہے، حضور تائید فرمائیں گے، اگر غلط ہو تو فوراً بول دیجیے گا، یہ چانس ہے، یہ ہماری جو ہے بزم کا ایک سلیقہ یہ ہے کہ اگر میرے گھر میں دودھ ابل رہا ہو تو میں یہاں سے چھوڑ کے جا کے آگ بجھا کے پھر آ کے مجلس پڑھوں گا اور کچھ خراب نہیں ہوگا، تو آپ باقاعدہ کوئی بھی ایسا تو بول سکتا ہے۔ جی ہاں، تو وہ یہ ہے کہ 2 آواز دی جائے گی، جب سب مجمع اکٹھا ہوگا تو 2 آواز آئے گی، ایک آواز آئے گی این الرجبیون، رجب والے کہاں ہیں؟ آہا کیا کہے گا؟ این الرجبیون، رجب والے کہاں ہیں؟ رجب کے مہینے والے کہاں ہیں؟ ایک آواز آئے گی، تو کچھ لوگ اپنی گردن اونچی کریں گے لیکن اتنا نہیں اونچی کر پائیں گے کہ وہ جو پکار رہا ہے اس کو دیکھ سکے، اونچی کریں گے ایسے۔ ہاں بھیا یہ تو وہاں بھی ہوا تھا نا، خیبر میں بھی ہوا تھا جناب، وہ 39 دن ہو گئے تھے، جنگ فتح نہیں ہو رہی تھی، جب بھی گئے تو ہار کے آئے، بھاگ کے آئے، رسول خدا کو غضب آ گیا، غصہ آ گیا، کہنے کے لَأُوتِيَنَّ رَایَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا، میں کل علم اس کو دوں گا جو بھاگے نہیں جو بھاگے نہیں، غیر فرار بھاگے نہیں، اور یفتح اللہ علی یدیہ، اور وہ فتح کر کے آئے گا، میں کل علم اس کو دوں گا، یعنی میں کل اسے بھیجوں گا، یہ پرچم دے کر کے جنگ کو فتح کر کے آئے کہ جو بھاگے نہیں، ہارے نہیں۔ اب تک 39 دن سے ہارے جا رہے تھے، بھاگے جا رہے تھے، اب جب یہ باری آئی کہ میں علم اس کو دوں گا، ہم بھیا کل جھگڑا کر رہے تھے، آج ہمارے ہاتھوں میں وہی خیبر کا علم دیکھتے ہو تو کہتے ہو بدعت ہے، تو کل کیا بدعت نہیں تھا؟ کیا کل بدعت نہیں تھا؟ کل اپنی گردنوں کو اونچی کر رہے تھے، وہ میں ہوں، لیکن جب کوئی دکھائی نہیں پڑا کہنے لگے آئینہ علی ابن ابی طالب، ابو طالب کا بیٹا علی کہاں ہے؟ سب کی گردنیں اب جھک گئی، ایسی جھکی کہ نہ امامہ دکھا، نہ گردن دکھی، نہ کندھا دکھا، رسول خدا کا ہاتھ اٹھا، اللہم فاشہد انہم اصحابی ترکونی،
اے اللہ گواہ رہنا یہ ہیں میرے اصحاب جنہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ بھائی کم سے کم اتنا تو نہیں جھکنا تھا نا، بات یہ جھکنے کی بات تھی۔ 39 دن سے بھاگے جا رہے تھے، ہارے جا رہے تھے، اب یہ ٹائم آیا تھا کہ اب جھکے بھی جائے۔ تو قیامت کے دن بھی یہی حشر ہوگا کہ لوگ اپنی اپنی گردنوں کو اٹھائیں گے اور کوئی گردن نظر نہیں آئے گی۔ ایک گردن ایسی ہوگی کہ لوگ اس کو اپنے کو یوں دیکھ رہے ہوں گے اور ایسا چمک رہا ہوگا جیسے نکلتا ہوا سورج۔ پوچھیں گے یہ کون ہے؟ آواز آئے گی علی ابن ابی طالب و شیعتہ، یہ علی اور اس کے شیعیان ہیں۔ جل الخالق این الرجبیون، یہ رجبیون ہیں جو رجب کے مہینے میں پیدا ہوا، خدا کے گھر میں پیدا ہوا۔ ان 360 خداؤں کو بھی یاد ہے اور جو ان سب کا خدا اللہ تھا اس کو بھی یاد ہے، اس لیے پکار رہا تھا این الرجبیون۔ یہ ایک آواز آئے گی تو ایک طرف ہو گئے، اب ان میں سے ایک اور آواز آئے گی، وہ عجب آواز ہے، وہ آواز آئے گی اینا زین العابدین۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ یہ کیا ہے؟ یہ اہتمام خاص، وہاں پر جمع کا صیغہ رجب والے کہاں ہیں، اور یہاں پر ہے ایک آدمی زینت عبادت گزار کہاں ہے، زین العابدین کہاں ہے؟ بس یہی میں میرا بیان ہوگا اور وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ اینا زین العابدین، یہ زین العابدین کہاں پر ہیں؟ اب زین العابدین کوئی گمسم نہیں ہیں، کسی کے لیے گم نہیں ہیں۔ کمال کی بات ہے، میں اس موضوع پر کسی اور مقام پر پیش کروں گا، صرف اسی کلمہ زین العابدین پر۔ آج کچھ باتیں سن لیجیے بہت ہی مختصر سے وقت میں۔ وہ یہ ہے کہ عبادت کرنے والوں کی زینت، آج تک جو بھی سنا اسے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن عبادت جو کہتے ہیں وہ صرف ایک چیز ہے۔ ہمارے پاس ہوتی ہے عبادت ہے اور اطاعت ہے اور ولایت ہے، مودت ہے، محبت ہے، یہ سب الگ الگ لفظ ہیں، لیکن عبادت کا مطلب جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دوسروں کی مدد کرنا کہ وہ جی سکے۔ سننا غور سے، آپ دیکھ لیجیے لغت میں بھی جا کر کے، عبادت کا مطلب ہوتا ہے دوسروں کی مدد کرنا کہ وہ جی سکے، یہ مطلب ہوتا ہے عبادت کا۔ کیونکہ عبادت یہ نہیں ہے کہ آپ تسبیح لے کر کے اللہ اللہ کرتے رہیے، قرآن کی تلاوت کیجئے، مفاتیح پڑھیے، وظائف پڑھیے، تحفۃ العوام پڑھیے، روزے رکھیے، یہ عبادت نہیں ہے، یہ عبادت نہیں ہے۔ کیونکہ کربلا کے میدان میں بہت باشکوہ نماز با جماعت ہو رہی تھی، سنیے غور سے، باشکوہ نماز جماعت ہو رہی تھی، بہت بڑا مجمع تھا نمازیوں کا اور جماعت ہو رہی تھی، اور کربلا سے پہلے اور کربلا کے بعد روزے رکھے گئے تھے۔ کربلا سے پہلے اے اللہ اگر ہم حسین پر جیت گئے تو روزہ رکھیں گے خوشی میں، محرم کے بعد، اور محرم سے پہلے روزہ رکھتے تھے کہ اللہ ہم کو طاقت دے کہ ہم اس باغی پر فتح پا سکیں، تو روزے بھی رکھے، نماز بھی پڑھی، حج بھی کر کے آئے، یہ عبادتیں جو بھی تھی کرتے رہے، لیکن ان کے اندر اشکال کیا تھا کہ اپنے کو خدا کا بندہ نہیں مانا تھا، یزید کا بندہ مانا تھا۔ عبادت کہتے ہیں خدا کے بندے ہونے کو، خدا کے بندے ہونے کا مطلب یہ خدا کے بندوں کو جلاؤ اور جینے دو۔ اب اس کام میں انبیاء نے مدد کی ہے، جس نے مدد کی ہے ان میں سب سے زیادہ مدد کرنے والے کا نام ہے امام سجاد زین العابدین علی ابن الحسین۔ کربلا کے واقعے کے بعد جتنے لوگ امام حسین کے ساتھ تھے اور جتنے لوگ یزید والوں کے ساتھ تھے اور ان کے لوگ مارے گئے تھے، سب کی کفالت میرا مولا علی ابن الحسین کرتا تھا۔ غور سے سننے والی بات ہے، جو یزید کی طرف سے مارنے والے تھے
اور وہ مارے گئے تھے، یعنی امام حسین کو قتل کرنے کی وجہ سے جو لوگ مارے گئے تھے اور اپنے باپ سے، اپنے چچا سے، اپنے کفیل سے محروم ہو گئے تھے، اس کی بھی کفالت میرے مولا نے کی تھی، اور جو مولا حسین کے ساتھ کربلا میں شہید ہوئے تھے ان کی بھی کفالت میرے مولا نے کی تھی۔ اب بتاؤ، جو دشمن کے بے قصوروں کی کفالت کرے، سنیے گا غور سے، جو دشمن کے بے قصوروں کی کفالت کرے اور اپنے چاہنے والوں کی کفالت کرے، وہ بتائیے زین العابدین ہے کہ نہیں؟ دنیا میں کون ایسا شخص ہوگا جو اپنے قاتلوں کی اولاد کی کفالت کرے اور انتقام نہ لے کہ اس کے بابا نے، اس کے بھائی نے، اس کے چچا نے میرے مولا کو، میرے پاپا کو بھوکا و پیاسا قتل کیا؟ پوری صحیفہ سجادیہ میں ایک دعا بھی کربلا کے حوالے سے نہیں ہے۔ کیا تعجب نہیں ہے اس کے اوپر؟ یہ ہے زین العابدین۔ اور آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں کہ امام سجاد سن 34 ہجری میں ظہور فرمایا۔ جب مولا علی علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو آپ کی عمر 4 یا 5 سال تھی۔ کربلا کے موقع پر 24 یا 25 سال کی عمر تھی، یعنی ایک جوان، کڑیل جوان، تگڑا جوان ہوا کرتے تھے۔ یہ ان کی موقعیت تھی۔ اب یہ جوانی سے پہلے، یعنی جب آپ کی عمر تقریباً 18 سال کی رہی ہوگی، 15 سال کے تھے، تو ان کو کوئی بخار سے صادر ہوا، یہ جو دوائی نہیں کرتے، پتہ ہے، میں نے بتایا نا، دوائی نہیں کرتے، یہ مخلوق ہی عظیم ہے۔ تو ان کو جو ہے کوئی کسی درد میں، کسی بیماری میں مبتلا تھے۔ ایسا نہیں کوئی بیماری تگڑی ہے، کیونکہ یہ بیمار ہوتے ہی نہیں، اگر بیمار ہوتے ہیں تو بیماری بھی نعمت ہے۔ اس لیے قرآن میں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اگر میں بیمار ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے۔ اگر مرض بھی نعمت ہو اور شفا بھی نعمت ہو، دونوں خدا کی طرف سے، لیکن بیمار پڑے اپنی وجہ سے تو عذاب الہی، اور شفا نہ ہوئی تو عذاب الہی۔ آپ کو بیمار بھی نہیں پڑنا ہے اور شفا بھی نہیں مانگنا ہے۔ اگر بیمار پڑ گئے اپنی خطا سے، اپنی غلطی سے، تو اللہ سے غلطی کی معافی مانگو تاکہ اللہ آپ کو شفا دے۔ ڈاکٹر کہتا ہے الدواء عندنا والشفاء عند اللہ، دوا میرے پاس ہے، شفا خدا کے پاس ہے۔ آپ دوا کرو گے، شفا اللہ دے گا۔ لیکن میرے مولا امام سجاد بیمار تھے، ان کے باپ ابا جان گئے دیکھنے کے لیے بیٹے کو۔ ایسے میں اگر آپ اور ہم ہوتے، کہتے بیٹا کیا ہوا ہے؟ کہتے ابا جان سر میں درد ہے، یہاں پر جلن ہو رہی ہے، کچھ دعا کیجئے، کچھ دوا کا انتظام کیجئے۔ لیکن میرے مولا نے کیا کہا کہ اب بیٹا تم کیسے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ٹھیک ہوں۔ فرماتے ہیں کیا تمہیں کوئی خواہش ہے؟ کہا نہیں۔ کہا کیا تم اللہ سے دعا کر کے کچھ کہہ سکتے ہو؟ تو فرمانے لگے کہ انی استحی ان اقترح علی اللہ شیئا فیدبرہ لی، مجھے شرم آتی ہے کہ میں اللہ کو کوئی مشورہ دوں وہ میرے لیے تدبیر کرے۔ مجھے شرم آتی ہے کہ میں اللہ کو کوئی مشورہ دوں وہ میرے لیے تدبیر کرے۔ مطلب یہ کہ میرا مولا علی ابن الحسین اللہ کی ذات پر اتنا فنا تھا، اتنا عبادت گزار تھا، اتنا محو عبادت تھا کہ وہ اللہ کی ہر تقدیر سے راضی تھا۔ مطلب یہ ہے کہ جو اس کی تقدیر تھی وہ خدا کی تقدیر تھی، اور جب ہماری تقدیر کے مطابق خدا کی تدبیر ہو، جب ہماری تقدیر کے مطابق خدا کی تقدیر ہو، خدا سے کچھ کہا نہیں جاتا، خدا سے کچھ مانگا نہیں جاتا۔ اے مولا، پھر آپ نے صحیفہ سجادیہ میں یہ 56 دعائیں کیوں مانگی ہیں؟ کہا میں نے دعا نہیں مانگی ہے، مناجات کی ہے۔ میں نے دعا نہیں مانگی ہے، مناجات کی ہے۔ مناجات اسے کہتے ہیں کہ جب دو حبیب و محبوب آپس میں بیٹھ کر کے چپے چپے ایک دوسرے کے بارے میں باتیں کریں، اسے کہتے ہیں مناجات۔ میرے مولا علی ابن حسین نے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی حمد و ثنا کی ہے، دعا نہیں مانگی ہے، کیونکہ اللہ ان کو وہ سب کچھ دیتا ہے جو ان کو چاہیے ہے۔ بلکہ میں غلط
رہ گیا، یہ کائنات ہی نہیں کی ہے، جو کچھ چاہیں اس سے اپنے استعمال میں لے لیں، جو کچھ چاہیں وہ صدقہ و خیرات کر دیں۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ اللہ جی ہاں، وقت تو ختم ہو چکا ہے، اور بتاتا ہوں میں کہ اس امام کو زین العابدین کیوں کہا۔ یہ عبادت ہے، سب سے بڑا عبادت گزار ہے، سب سے بڑا فقیہ ہے، سب سے بڑا صبور ہے۔ اس کی عبادت ایسی ہے جیسے میرے مولا علی علیہ السلام کی عبادت تھی، ایسے ہی اس کی عبادت ہے۔ اس کی سب سے بڑی عبادت جس کی بنا پر ان کو لقب ملا ہے زین العابدین کا، وہ کربلا ہے، وہ کربلا ہے، کیونکہ کربلا میں وہ صبر و شجاعت و ہمت کو دکھایا ہے میرے مولا علی ابن الحسین نے، کہ خدا کو شرم آ گئی، خدا کو شرم آ گئی۔ میں غلط بول رہا ہوں، میں اللہ کے لیے لفظ شرم اطلاق نہیں ہوتا، لیکن ہم نادان، ہم لفظوں سے مجبور انسان، ہم لفظوں میں محصور انسان اپنی تعبیر کو بیان کرنے کے لیے کہتے ہیں خدا کو شرم آ گئی، بلکہ خدا نے کہا اے میرے بندو، اے میرے بندو، دیکھو اس کے باپ حسین ابن علی نے کربلا میں وہ کارنامہ انجام دیا کہ میری نبوت بچی ہے، میری رسالت بچی ہے، میری کائنات بچی ہے، میری تخلیق بچی ہے، اور اس کے بیٹے نے اس حسین کی قربانی کو بچایا ہے اپنے صبر اور اپنے حوصلے کے ذریعے سے۔ لہذا سب سے بڑی عبادت وہ تھی کہ اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنی پھوپھیوں کو سر برہنا، دیار بدیار پھرتا ہوا دیکھنا، دربار میں حاضر ہونا، اپنے چہیتوں کی لاشوں کے ٹکڑوں کو دیکھنا، اپنی آنکھوں کے سامنے بلکتے ہوئے بچوں کی روح کو پرواز کرنے کو دیکھنا، سب سے بڑی عبادت یہ تھی، سب سے بڑا تسلیم امر یہ تھا کہ کربلا میں جو ہوا اس پر اس علی ابن الحسین نے صبر کیا۔ اسی بنا پر یہ دو ایسے لوگ ہیں جن کو عبادت گزار کہا جاتا ہے۔ ایک عبادت گزار ہے زینب کبریٰ، دوسرا عبادت گزار ہے زین العابدین۔ لیکن جب زین العابدین کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو چونکہ کربلا کے میدان میں ہمیشہ مولا علی ابن حسین ہمیشہ کہتے تھے امتی زینب، امتی زینب، امتی زینب تقول، میری پھوپھی زینب کہتی ہیں ہم پر صدقہ حرام ہے، امتی زینب تقول، میری پھوپھی کہتی ہے ہم کربلا چلیں گے، چہلم منائیں گے، میری پھوپھی زینب کہتی ہے کہ چلو امام حسین کے جنازے سے گزرتے ہیں، میری پھوپھی کہتی ہے کہ یہاں پر منزل کرو۔ امام سجاد نے اپنے اس محاورے سے، اپنے اس بیان سے یہ ثابت کیا تھا، اے اللہ دیکھ، اگر تو مجھے زین العابدین کہتا ہے لیکن میں زینت نہیں ہوں، میری زینت، میری روح، میری معرفت، میری اصالت میری پھوپھی زینب ہے، میری پھوپھی زینب ہے۔ اب یہ زینب کا میں جناب زین العابدین اور مولا سیدہ زینب کے صبر کو میں پیش کرتا ہوں۔ ایک واقعہ یہی پیش کرتا چلوں کہ کربلا نے ایک امام کو زین العابدین بنایا، ایک امام کو سید الشہداء بنایا، لیکن کربلا کے میدان میں جو زین العابدین بنتا ہے وہی قیامت کے دن پکارا جائے گا۔ آواز نہیں آئے گی این علی اصغر، این الحسین، این العباس، این علی اکبر، ایک آواز آئے گی این زین العابدین۔ یہ زین العابدین ہوگا جو عرش پر حشر کے دن مولا حسین کا مرثیہ پڑھے گا، اے اللہ انصاف کر، میرے بابا کو بھوکا پیاسا کند خنجر سے ذبح کر کے قتل کیا گیا، اے میرے اللہ انصاف کر، تپتی ریت پر میرے پاپا کا لاش پڑا رہا، اے میرے اللہ انصاف کر، میرے بابا، میرے آقا، میرے مولا، میرے بھیا کے لاشوں کو گھوڑوں سے پامال کیا گیا، تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا، اے میرے اللہ یہ دیکھ علی اصغر کا پیران ہے،
یہ 6 ماہ کا بچہ جس کو صرف مسکرانا آتا تھا اور رونا آتا تھا، تیر چلا، بچہ سمجھا پانی ہے، مسکرا دیا۔ اس کی مسکراہٹ تماچا تھی دشمنوں پر، لیکن میرا بھیا بے قصور کربلا میں مارا گیا۔ اے اللہ اس کا انصاف کر دے، میرے بھیا کو میرے بابا نے چھپا دیا تھا، دشمنوں نے خنجر سے زمین کو کھود کھود کر چھوٹے سے اللہ اکبر، اللہ اکبر، میرے چھوٹے بھیا کو بھی گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا گیا۔ کیا اتنا چھوٹا بچہ بھی گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہوتا ہے؟ اے میرے اللہ انصاف کر، میری زینب کو بڑے دربار میں نامحرموں کے حضور میں رسوا کیا گیا۔ انصاف کر، انصاف کر، أين زين العابدين؟ وسيعلم الذين ظلموا أهل بيت رسول الله أي منقلب ينقلبون. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى علي بن الحسين، والسلام على أصحاب الحسين وشيعة الحسين. غفر اللہ لی ولکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مرتبہ الحمد، 3 مرتبہ قل اللہ احد پڑھ کر جملہ مرحومین جو مورد نظر ہیں غنچہ صاحب کے اور ہمارے اپنے متعلقین کی روحوں کو شاد فرمائیں اس مجلس کے حاصل ثواب کے ساتھ ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.